زندگی کا جو فلسفہ ہے اسے اللہ نے کیوں پیدا کیا اور محدود وقت کے لیے کیوں پیدا کیا، جب تک آپ یہ نہیں سمجھیں گے اس کے بارے میں بہت ساری غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں، سوالات اٹھتے ہیں، لوگ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر فلاں بندہ غریب ہے تو کیوں غریب ہے، فلاں بندہ بیمار ہے تو کیا اللہ اس کو شفا نہیں دے سکتا، کیوں نہیں دیتا، فلاں بچی کا ریپ ہوا تو اللہ اس کو بچا نہیں سکتا تھا، یہ کیسا خدا ہے تم کہتے ہو رحیم ہے رحمان ہے، اسے رحم نہیں ہے، تمہیں بہت رحم آ رہا ہے، نیند اڑ گئی ہے، کھانا نہیں کھایا جا رہا، بہت دکھ ہوا ہے، تو اس رحیم اور اس رحمان، اس الرحیم اور الرحمان کو کیوں رحم نہیں آیا اس بچی پر، اس بندے کو کہیں اور ڈائیورٹ کر دیتا رستے میں، کوئی اس کو موٹر سائیکل ہی واج جاتا، نہ پہنچ سکتا منزل تک، بچی اس وقت گھر سے باہر نہ نکلتی، بچ جاتی، اللہ یہ کیوں نہیں کرتا؟ ملحدین جو ہیں، جو خدا کے منکر ہیں، یہی سوال اٹھاتے ہیں کہ کہاں ہے خدا؟ اتنی دنیا مر جاتی ہے، قتل ہو جاتی ہے، زیادتیاں ہوتی ہیں ان کے ساتھ، وہ ہے تو کہاں ہے؟ کچھ کر کیوں نہیں سکتا؟ اگر ہر چیز پر قادر ہے تو اس نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ جب تک آپ زندگی کا فلسفہ نہ سمجھیں گے یہ آپ کو بڑے ویلڈ لگیں گے، اور اس زندگی کا فلسفہ یہ ہے کہ یہ امتحان ہے۔ اصل زندگی دینے سے پہلے یہ چھوٹی سی زندگی کا ایک انجیکشن دیا گیا ہے کہ تم اس قابل ہو یا نہیں کہ تمہیں اصلی عمر دی جائے۔ بعض دوا دینے سے پہلے آپ کو پتہ انجیکشن لگاتے ہیں، وہ ٹیسٹ کرتے ہیں کہ اس سے الرجی تو نہیں ہے، 15 منٹ کے لیے بٹھا دیتے ہیں، 20 منٹ کے لیے، اگر وہاں سرخی ہو جائے کچھ ہو تو کہتے ہیں جی یہ آپ کو انجیکشن نہیں دیا جائے گا، آپ کو الرجی ہے اس سے۔ تو وہ جو حقیقی زندگی ہے اس سے جن لوگوں کو الرجی ہے وہ یہیں چیک کیا جاتا ہے۔ یہ 60-70 سال کا جو ہے انجیکشن اس کو دیا گیا کہ میاں یہاں 60 سال تم آرام کرو، یہ عرصہ فیصلہ کرے گا کہ تم اس قابل ہو کہ نہیں کہ تمہیں زندگی دی جائے یا نہیں، اس لیے یہ زندگی نہیں ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب ولہو وان الدار الآخرۃ لہی الحیوان، وہ جو آخری فیز ہے زندگی کا اصل میں وہ زندگی ہے۔ یہ زندگی جو ہے یہ فری سیمپل ہے، چکھو، اور اگر زندگی اچھی لگی ہے تو پھر آخرت والی خریدو، کس کے بدلے؟ اس زندگی کے بدلے۔ یہی امتحان، یہاں کی آنکھوں سے آخرت کی آنکھیں خریدو، ایسا استعمال کرو ان آنکھوں کو۔ کہا نا کچھ لوگ اندھے اٹھیں گے تو وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، ہم انہیں قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور وہ یہ کہیں گے رَبَّنَا لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، اے اللہ تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، جبکہ میں تو دیکھتا تھا، یعنی دنیا میں تو میری آنکھیں تھیں۔ قال، اللہ پاک فرمائے گا تیرے پاس میری آیات آئی تھی، اتیتک آیاتنا فنسیتہا، تو نے بھول گیا، ان آنکھوں کو تو نے اس طرح استعمال نہیں کیا جس طرح ان آیات میں بتایا گیا تھا، لہذا تو بصارت کا حق کھو چکا ہے، اب ان آنکھوں کی ضرورت نہیں، یہاں کیا کرنا، چلے لگانی، اب جہاں ان آنکھوں کی ضرورت تھی وہاں تم نے استعمال نہیں کیا۔ قد اتیتک آیاتنا فنسیتہا وکذالک اليوم تنسیٰ، بس اسی طرح تم بھلا دیا گیا اب تمہاری آنکھوں کو، اس لیے کہ ان آنکھوں کا فائدہ کوئی نہیں، اب جہاں کمائی کرنی تھی وہاں تو نے کمائی کی نہیں ان آنکھوں سے۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، جس نے یہ آنکھیں ہوتے ہوئے دنیا میں اندھے بہرے بن گئے، نہ سورج کو چڑھتے دیکھا، نہ سوچا اس کا خدا کون ہے، اس کا بنانے والا کون ہے، نہ اپنے آپ کو دیکھا، اپنے اندر جھانکا اور یہ سوچا کہ میرے بنانے والا کون ہے، قیامت کے دن پھر اندھے ہی اٹھایا جائے۔ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، یہاں وہ اپنی مرضی سے دھکے کھا رہا تھا، وہاں جب آنکھیں نہیں ہوں گی تو دھکے کھائے گا، پبلک بہت زیادہ ہوگی، اور پبلک جتنی زیادہ ہو وہاں آنکھوں کی زیادہ ضرورت ہوتی۔ تو زندگی کا فلسفہ، جو فلسفہ حیات ہے، وہ ہے امتحان۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، تاکہ تمہیں یہ دنیا چین اور سکون کے لیے نہیں ہے،
بندہ اکیڈمی میں جب جاتا ہے، رنگ روٹی کرتا ہے، تو موج کے لیے نہیں جاتا، وہاں تو مصیبت ہوتی ہے۔ یہ زندگی تمہیں موج کے لیے نہیں دی گئی۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم، ہم پر اللہ کا سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ ہماری زبان کے 60% جو الفاظ ہیں وہ عربی کے ہیں، بات سمجھ لگتی ہے۔ لیبلوکم، تاکہ وہ تمہیں بلوئے، اور مدانی جتنی زور کی بجتی ہے مکھن زیادہ نکلتا ہے۔ یہ بلونا اصل میں وہ ہے جو لسی بلوتے ہیں، دودھ بلوتے ہیں، مکھن نکالتے ہیں، یہ وہ بلونا ہے۔ یہ جو حالات ہیں یہ مدانی ہیں اللہ پاک کی، اس میں بلویا جاتا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ، تو میں سے ہر جی نے مر جانا ہے۔ وہ جن ڈاکٹروں کے ہاتھوں سے لوگوں کی زندگی بچتی ہے، اس ڈاکٹر نے بھی مر جانا ہے، اس کے والد صاحب نے مر جانا ہے، اس کے ہاتھوں میں مر جانا ہے۔ لیکن اس مرنے سے پہلے نَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں بلوئیں گے، بالشر برے حالات سے، والخیر اچھے حالات سے بھی۔ یعنی جس کو دیا ہے، کروڑ پتی ہے، ارب پتی ہے، وہ اس کا بھی امتحان ہو رہا ہے، موج نہیں ہے، وہ بھی امتحان میں ہے، اور اس کا ڈرائیور، اس کا چوکیدار، وہ بھی امتحان میں۔ یہ جتنے پیسے عید پر لٹا دیتا ہے، اس سے آدھے پیسوں میں اس غریب چوکیدار کی بیٹی کی شادی ہو سکتی ہے۔ یہ امتحان ہے، اس کے گھر میں امتحان لا کے رکھا ہوا ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور پھر ایک دن تم ہمارے سامنے کھڑے ہو گئے رزلٹ سننے کے لیے۔ جیسے بڑے اہتمام سے جاتے ہیں، 31 مارچ کو جاتے تھے ہم لوگ، رزلٹ نکلا کرتا تھا، جس نے اچھے پیپر دیے وہ خوشی خوشی جاتا تھا صبح آملیٹ کھا کے، اور جس کو پتا ہوتا تھا وہ کیا دے کے آیا، اس کو ماں دھکے مار مار کے بیٹی پتر جا کے نتیجہ سنو، اسے پتا نتیجہ اس کے اپنے اندر تھا۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، ہر بندے کو پتا ہے کہ وہ کتنا جنتی اور کتنا جہنمی ہے۔ وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اگرچہ وہ معذرتیں تراشتا پھرے کہ میں تلخی حیات سے گھبرا کے پی گیا، غم کی سیاہ رات سے گھبرا کے پی گیا، اور بلکہ جس لمحے وہ کام کرتا اسے پتا ہوتا ہے، ایک غریب کی مدد کرتا ہے، ایک بیمار کی مدد کرتا ہے، اسے پتا ہے میں نے جنت کا دروازہ کھولا ہے، اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہے وہ۔ اور جب کسی پر ظلم اور زیادتی کرتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے میں نے جہنم کا دروازہ کھولا، لمحہ بلمحہ پتا ہوتا ہے۔ بَلِ الْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا، دوسروں کے بارے میں انسان کو غلط فہمی ہو سکتی ہے، لیکن اپنی ذات کے بارے میں انسان بہت بڑا دانشور ہوتا ہے، پتا ہوتا ہے، اسے بتانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے اسے اس کا جب نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہا جائے گا اقرا کتابک، پڑھ اپنی کتاب جو تو نے لکھی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کتاب حیات، کتاب زندگی، جو ہم اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، اپنے کرتوتوں سے لکھتے ہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، مجھے فرشتے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، آج تو خود دیکھ سکتا ہے۔ وہ ٹیبلٹ ہاتھ میں ہوگا، ٹھک ٹھک کر کے کلپس چلیں گے۔ یہ تھا وہ جس دن تو عین جہنم کے درمیان میں جا کے پڑا تھا، اور یہ تھا وہ جب تو نے توبہ کی تھی اور نکلایا تھا۔ اس دن انسان افسوس کرے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے آگے بھیجا ہوتا۔ ہم تو کہتے ہیں نا موت کی تیاری کریں، نہیں بھائی صاحب، ہم زندگی کی تیاری کر رہے ہیں۔ موت تو ریسیس ہے، موت تو وقفہ ہے، تیاری ہم اس زندگی کی کر رہے ہیں کہ جب اٹھیں گے تو پھر پتا چلے گا کہ اس زندگی کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اس لیے کیا کہے گا، یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں نے اپنی اس زندگی کے لیے یقین کیا ہوتا کہ کوئی اور زندگی بھی ہے، اس زندگی کے لیے کوئی آگے بھیجا ہوتا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تو یہ زندگی امتحان ہے، اور ہم ایک دوسرے کا